الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے سورۃ العصر کے تحت ہی کچھ عرض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پہ آئندہ یعنی آج کے جمعۃ المبارک کو بھی میں عرض کروں گا. رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں عصر، جس کے میں کئی معانی پچھلی جمعۃ المبارک کو بیان کر چکا ہوں کہ نماز عصر کا مراد ہے، زمانے کا مراد ہے، میرے نبی کے زمانے برکت نشان کی قسم ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم ذکر کر کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان سراسر خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے. رب ذوالجلال نے انسان کو بڑی عزت والا بنایا. لقد کرمنا بنی آدم، فرماتا میں نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی. پچھلے جمعۃ المبارک کو میں اس موضوع پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے ناطے سے ہمیں کتنی عزت عطا فرمائی ہے. پھر سورۃ التین میں اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے والتین، قسم ہے مجھ کو انجیر کی، وزیتون، اور قسم ہے مجھ کو زیتون کی، وطور سینا، اور قسم مجھ کو سارائے سینا کے اس پہاڑ کی کہ جس پر کھڑے ہو کر موسیٰ کلیم اللہ نے میرے ساتھ گفتگو فرمائی تھی. اس عظیم پہاڑ کی بھی قسم ہے. پھر وہذا البلد الامین، میں قسم اٹھاتا ہوں اس امین شہر کے یعنی اپنے محبوب مکرم کے شہر مقدس کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں ذکر فرمائیں میرے نبی کے شہر کی. قرآن مجید فرقان حمید میں نے اس کو اس لیے نبی کا شہر کہا، امین کا معنی امن والا بھی ہے اور شہر امین، امین کا شہر بھی ہے. مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، بالاتفاق سارے مفسرین محدثین کے یہ آیا جو سورہ برکہ سورۃ البلد ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، مدینہ طیبہ میں نہیں. حضور کا بھی مدینہ طیبہ جانے کا کوئی پروگرام نہ تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا گیا تھا. میرے نبی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے تو رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مکرم میں شہر مقدس کی قسم ذکر فرماتا ہوں. اس شہر مقدس مراد مکہ مکرمہ ہے، مدینہ طیبہ نہیں ہے، کیونکہ حضور مدینہ طیبہ ابھی گئے ہی نہیں تھے، وہاں جانے کا بھی کوئی پروگرام تھا ہی نہیں، اللہ نے حکم دیا ہی نہیں تھا، ابھی تو مکہ میں تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا مجھے شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی عزتوں والا ہے. سب سے بڑھ کر اس میں حرم کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، زمزم کا کنواں ہے، صفا مروہ پہاڑیاں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ہما وقت حرم کعبہ پہ رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. میرے نبی فرماتے 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں.
ہر وقت حرم کعبہ پر 60 رحمتیں اللہ تعالیٰ ان کو مقدر فرماتا ہے جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، دیگر عبادات میں جو مشغول و مصروف ہیں، 40 رحمتیں ان کو ملتی ہیں، اور 20 رحمتیں اللہ تعالیٰ کن کو عطا فرماتا ہے؟ وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ طواف کر رہے ہیں، بس بیٹھے حرم کعبہ کو تک رہے ہیں، 20 رحمتیں ان کو بھی مل جاتی ہیں۔ وہ بڑی عزتوں والا شہر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا شہر قرار دیا، پروردگارم شہر الحرام حرمت والا شہر قرار دیا۔ صفا مروہ کے سوا اسی جگہ اسی شہر میں وہ عظیم صحرا ہے کہ جس کو میدان عرفات کہتے ہیں، جس پہاڑ جبل رحمت پر رب کائنات نے ہمارے جد حضرت آدم کی توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ اے آدم میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک جو بھی تیری اولاد میں ایمان والا اس میدان میں آئے گا، حج کرے گا، اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ وہیں میدان منع ہے، وہیں مزدلفہ ہے، بڑی عزت والا شہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مقدس کی قسم ہے۔ بندے کا ذہن جاتا ہے بڑی عزتوں والا شہر ہے، جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کی قسم ذکر فرمائی ہے۔ اللہ نے وضاحت فرما دی، میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی، یہاں شہر مکہ میں یہ حرم کعبہ ہے، آب زمزم ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، میدان منی ہے، صفا مروہ کے سوا یہاں میدان عرفات بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، میری رحمت بھی نازل ہوتی ہیں۔ میں نے اس لیے قسم نہیں فرمائی، سبب قسم کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلْدِ، محبوب تم جو شہر میں رہتے ہو، تمہارے قدم جو شہر کی گلیوں میں لگتے ہیں، میں قسم اس کی ذکر فرما رہا ہوں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں رب کائنات کو میرے محبوب سے اتنا پیار ہے، فرمایا شہر مکہ کی قسم بھی صرف اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تم یہاں رہتے ہو۔ تو پھر جب میرے نبی مدینہ طیبہ چلے گئے، پھر فرمایا ھذا البلد الامین، مجھے اس شہر کی بھی قسم ہے۔ یہ قسم ذکر فرمانے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنا دیا، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی ہیئت قضائی، اس کے اعضائے بدن، اس کی جو ترکیب و ترتیب ہے، میں نے بڑی پیاری بنا دی، بڑی خوبصورت بنا دی، اتنا اعلیٰ بنا کر، اتنا اچھا بنا کر، ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر اس کو نہایت ہی گہرے گڑھے میں دھکا دے دیا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، ثم الیاذ باللہ، ثم رددناہ، رد کر دینا، مردود کرا دے دینا، دھکا دے دینا، پھینک دینا، کہاں؟ اسفل السافلین، نہایت ہی گہرے گڑھے میں، نہایت ہی ذلت کے گڑھے میں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، جہنم کے مختلف طبقے ہیں، وہ سب سے اوپر والا طبقہ جہاں ہلکا عذاب ہے، جہاں گناہ گاروں کو رکھا جائے گا، پھر اس سے بڑا عذاب گستاخوں کو، گناہ گاروں کو رکھا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقوں کو جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں پھینکا جائے گا، ذلیل ترین گھڑا۔ میرا اللہ فرماتا ہے پھر انسان کو میں نے ذلت کے گڑھے میں پھینک دیا، ذلیل کر دیا۔ دوسری جگہ فرماتا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بہت سارے انسان اور جنوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، ان کے دل تو ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، کان تو ہیں مگر وہ سنتے نہیں، یعنی حق کو نہیں دیکھتے، گویا اندھے ہیں، حق کی بات کو نہیں سنتے، گویا بہرے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی مانند ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، کتوں، بلوں اور ان بدترین جانوروں کی طرح جن کا تم نام بھی نہیں لینا چاہتے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی ذلیل تر ہیں۔ اب دیکھیے انسان تو عزت والا تھا،
انسان کو تو اللہ تعالیٰ فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، میں نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی ہے، لیکن جب یہ اپنا مقصد تخلیق بھول گیا، اس نے یاد نہ رکھا کہ میرے رب نے مجھے بنایا کس لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کار مذلت میں ڈال دیا، ذلت کے گھڑے میں ڈال دیا۔ اس کا مرتبہ جانوروں سے معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ، وہ درندے جانوروں خنزیر وغیرہ، اس سے بھی بدتر ہو گیا، اس سے بھی برا ہو گیا۔ کیوں اس سے برا ہے؟ کس لیے کہا گیا؟ کسی بھی جانور کو، خواہ کتنا بھی برا جانور کیوں نہیں، آپ اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتے، اتنا برا وہ جانور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کسی سزا کے طور پر جہنم میں نہیں ڈالے گا، کافروں کو جہنم میں ڈالے گا۔ جانور مر کر مٹی میں مل جائیں گے، ان کو کوئی جزا و سزا نہ ہوگی، جبکہ ایمان والوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور کافر جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنے کے لیے رکھ لیے جائیں گے۔ پھر کافر یہ کہے گا اے کاش میں جانور ہوتا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، وہ کہے گا میں بھی جانور ہوتا، مجھے مٹی میں ملا دیا جاتا، مجھے یہ سزا نہ ملتی۔ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے، لیکن جو ایمان والا ہے اس کا درجہ کتنا بلند ہے، ایمان والے کا درجہ کتنا بلند ہے۔ آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا جملہ کہنے والے کو اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ سطح زمین سے لے کے ساتوں آسمان سے اوپر تک ساری کی ساری یہ خلا و فضا نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، لیکن ایمان والے خسارے میں، ایمان والے کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وہ پیر وہ بھلائی کی طرف جاتا ہے، نیکی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ یہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ وہ ایمان والا جو گناہ گار ہے مگر اپنے رب سے ڈرتا ہے، کوشش کرتا ہے نیکی کے عمل کرنے کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نواز دے گا۔ کوشش کرتے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائماً ابدا، اپنے آپ کو گناہان کبیرہ سے بچا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی جمعے گناہان کبیرہ کا بھی ذکر کروں گا، گناہان کبیرہ کون کون سے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے آپ کو گناہان کبیرہ سے بچا لے، چھوٹے چھوٹے تیرے گناہ بغیر توبہ کے تیرے رب تجھ کو معاف فرما دے گا۔ نماز کے صدقہ سے معاف ہو جاتے ہیں، نیک اعمال کے صدقہ سے، جمعہ کے صدقہ سے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک حج دوسرے حج تک، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک نماز دوسری نماز تک، درمیان میں ہونے والے گناہ کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج صبح اسی مسجد میں یہیں بیٹھ کر میں جو درس حدیث دے رہا تھا، ہر جمعۃ المبارک کو درس حدیث دیتا ہوں فجر کے بعد، تو حسن اتفاق سے آج کا موضوع تھا باب الاستغفار، رب کے حضور توبہ کرنے کا باب۔ کیا بولا؟ رب کے حضور توبہ کرنے کا باب۔ اور میں بتا رہا تھا کہ توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا۔ توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، رجوع کرنا۔ بندہ بھی پلٹتا ہے، اللہ بھی توبہ فرماتا ہے۔ انہو هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ کرنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے۔ توبہ کا معنی بھی میں نے کیا بتایا؟ پلٹنا۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ پلٹنا۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ مانا والے سڑک پر کھڑے ہو جائیں اور آپ نے جانا تھا لاہور۔ کہاں جانا تھا؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی زیارت کے لیے آپ جانا چاہتے تھے، تو آپ کو پتہ نہیں تھا، غلطی کے ساتھ آپ نے فیصل آباد کا رخ کر لیا، لیکن تھوڑا فاصلہ طے کیا، نشاط آباد پہنچے تھے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میری بات کو آپ سمجھیے گا، میں بڑی آسان ترین مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ غلطی کا، سمجھ لیجئے بندہ گناہ کر رہا تھا، اس کو غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں غلط راہ پہ جا رہا ہوں۔ جانا اس نے کدھر تھا؟ داتا صاحب۔ جانا کدھر تھا؟ داتا صاحب۔ میں اچھے سفر کا نام لے رہا، لاہور نہیں کہہ رہا۔ جانا تو اس نے داتا صاحب، چل دیا وہ فیصل آباد کی جانب۔
تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو کہ میں غلط راہ پہ جا رہا ہوں۔ اب توبہ کا طریقہ، توبہ کس کو کہیں گے؟ پلٹنے کو۔ وہ پلٹے نا، آگے چلتا جائے اور کہے جی میں پلٹنا چاہتا ہوں، میں پلٹنا چاہوں، اے اللہ مجھے پلٹا دے، اے اللہ مجھے پلٹا دے، اور اپنا رخ دوسری طرف ہی رکھیں، وہ کبھی داتا صاحب پہنچ جائے گا؟ کیا کرنا ہوگا اسے؟ اس راہ کو چھوڑ کر واپس پلٹنا پڑے گا۔ اس چیز کا معنی ہے توبہ۔ گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنے کا نام توبہ ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ نے ایک بندے کو دیکھا تھا، وہ ہماری طرح، جس طرح میں بھی اور آپ بھی، میں اپنے آپ کو اس میں استثناء نہیں کر رہا کہ نہیں میں نہیں ایسے، آپ بھی میں بھی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک ایک سانس میں 25 مرتبہ کہہ دیتے ہیں، ہے نا ہماری عادت۔ حضرت علی نے بھی کسی شخص کو دیکھا تھا توبہ کر رہا ہے، یہ توبہ توبہ یا استغفر اللہ استغفر، جو بھی وہ توبہ کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تجھے توبہ کرنے کا پتہ نہیں کہ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ اور یاد رکھ توبہ اس رٹے کا نام نہیں ہے، توبہ اس رٹے کا نام نہیں ہے، توبہ اس کیفیت کا نام ہے جو تیرے دل میں پیدا ہو، اس کا اثر تیری آنکھ سے نظر آئے، تیرے دل میں وہ کیفیت پیدا ہو، اس کا اثر تیری آنکھوں سے نظر آئے، دل میں اپنے گناہ پر اتنا شرمندہ ہو کہ تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہ توبہ ہے۔ محض رٹے کا نام تو توبہ نہیں ہے۔ گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف مائل ہونا یہ توبہ ہے۔ تو جو بندہ اللہ رب العزت جل وعلا کے سے ڈرتا رہتا ہے، خوف زدہ رہتے ہیں، میرے نبی فرماتے بہترین گناہ گار وہ ہے، اللہ اکبر، گناہ گار بھی بہترین ہے، گناہ گار بھی بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے اور جلدی توبہ کر لے، اسے احساس ہو جائے، پھر واپس پلٹے گا نا وہ، پھر وہ راہ بھولا وہ نہیں سمجھا جاتا۔ تو میں کہہ رہا تھا بندہ اپنے رب سے ڈرنے والا مگر گناہ گار قیامت کے نائے گا۔ یہ جامع ترمذی کا حدیث برکہ ہے، اس کو حدیث بطاقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ساری گفتگو تمہیدی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہے، یہ حدیث برکہ کا حصہ نہیں ہے۔ حدیث برکہ یوں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے حضور ایک بندے کو طلب فرمائے گا۔ مفہوم حدیث میں بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں سنا رہا، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس کے گناہ ہوں گے اور جن دفاتر پر، رجسٹروں پر وہ گناہ لکھے ہوئے ہوں گے نا، وہ 99 ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ ایک کم 100، 99 دفتر ہوں گے، 99 دفتر ہوں گے۔ ہر دفتر بہت بڑا ہوگا اور لمبا اتنا ہوگا حتیٰ مد البصری، جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک وہ دفتر لمبا ہوگا، یعنی اس دفتر کی انتہا کو نہ دیکھ پائے گا۔ جس طرح میں دیکھتا ہوں نا میدان میں صحرا میں کھڑی ہو کے دیکھیں تو بہت دور تک نظر چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ زمین و آسمان آپس میں ملتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، لیکن زمین کا کنارہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح وہ دفتر اتنے لمبے ہوں گے کہ ان کا آخری کنارہ اسے نظر نہیں آئے گا، وہ 1 2 نہیں ہوں گے، 99 ایک کم 100 دفتر ایسا ہوگا بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے گا۔ سارے دفاتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرا اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ بھی کہا جائے گا کسی کو کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کرتوتوں کی کتاب پڑھ لے، تیری زندگی کا حساب کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ وہ بندہ دیکھے گا میرے اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں میرے، وہ لرزہ بر اندام کانپے گا کہ اتنے گناہوں کا مداوع کیسے ہوگا، اتنے گناہ کیسے معاف کر دیے جائیں گے، میں کیا کروں گا۔ وہ ڈرے گا، دنیا میں بھی رب سے ڈرنے والا وہ ڈرے گا۔ پھر میرا اللہ رب العزت جل وعلا فرمائے گا میرے بندے تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب نسبت کرنا کفر ہے، اللہ ظلم نہیں فرماتا۔ فرمائے گا تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، میرے پاس تیری امانت ہے، میں عدل احسان فرماؤں گا۔ وہ امانت کیا ہوگی؟ ایک چھوٹا سا بطاقہ بھی میں کہتے کارڈ کو، وہ جس طرح کارڈ ہو آپ کے پاس شناختی کارڈ، ID کارڈ ہے یا دوسری چیز، اس کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں۔ ایک بطاقہ ہوگا، کارڈ ہوگا، چھوٹا سا ٹکڑا ایک ہوگا، اللہ رب العزت جل وعلا اپنی شان رحمت سے وہ عطا فرمائے گا، یہ ہے تیرا، یہ تیری امانت ہے میرے پاس۔ وہ بندہ کہے گا کہ یہ دفاتر جو ہیں، رجسٹر جو ہیں، اتنے بڑے اتنے موٹے رجسٹر، اور حد نگاہ تک وہ لمبے رجسٹر،
یہ ایک بتا کہ ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا تجھ پہ ظلم ہوگا، جا میزان عدل پر۔ وہ لرزتا ہانپتا کانپتا میزان عدل پر آئے گا اور کہے گا کہ حساب میرا ہوگا، مجھے ابھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے 99 دفاتر میزان عدل کے ایک پرڑے میں رکھے جائیں گے، بہت پرڑا وہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ حکم دے گا وہ بطاقہ دوسرے پرڑے میں رکھ دو، وہ بطاقہ دوسرے پرڑے میں رکھا جائے گا، اس کا وزن ان سب سے بڑھ جائے گا۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا، یہ بطاقہ ہے کیا؟ یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے یہ ہے کیا کہ جس کی عزت و عظمت کا یہ عالم ہے کہ سارے گناہ اس کے مقابلے میں ہلکے پڑ گئے۔ میرا اللہ فرمائے گا یہ وہ کلمہ طیبہ ہے جو تو پڑھا کرتا تھا۔ میرے نام سے بڑھ کر کائنات کی کوئی بھی شے نہیں ہے جو مجھ پہ غالب آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان کوئی معمولی دولت نہیں ہے جو میرے رب نے تجھے عطا فرما دی ہے۔ فرماتے ہیں سارے انسان خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا، لیکن ایمان والے خسارے میں نہیں ہیں۔ ایمان والے خسارے میں الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ رب کائنات جل والا آپ کا آنا اور میرا آنا میرا اللہ اپنے دربار مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے نبی علیہ السلام طویل حدیث مبارکہ ہے، میں اس کا خلاصہ اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ بیان۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کی زیارت کی اور بہترین انداز میں زیارت کی ہے، یعنی اعلیٰ ترین انداز میں زیارت کی، میں نے اپنے رب کی بہترین صورت میں زیارت کی ہے۔ تو میرے رب نے مجھ سے سوال فرمایا کہ میرے محبوب مجھے بتاؤ مولا اعلیٰ میں فرشتے کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ مولا اعلیٰ میں فرشتے گفتگو کر رہے ہیں نا، کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا مولا تعالیٰ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ فوجد یدہ بین کتفیہ، جب میں نے یہ کہا نا کہ مولا میں نہیں جانتا تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ فوجد بردہ بین صدیہ، میں نے اس کی ٹھنڈ کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ پھر اس کا صلہ کیا ملا؟ فعلمت ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں تھا جو زمین میں تھا میں نے سب کچھ ہی جان لیا۔ یعنی پہلے میں نے عرض کیا مولا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اللہ نے اپنا دست قدرت جس طرح اس کے شایان شان ہے، اس کی شان کے لائق ہے، میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، میں نے زمین و آسمان کے سارے علوم جان لیے۔ پھر میرے رب نے مجھے فرمایا محبوبہ اب بتاؤ۔ میں نے کہا حدیث طویل ہے، میں اس کا ایک حصے کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ رب نے فرمایا محبوبہ اب بتاؤ۔ تو میں نے عرض کیا مولا تعالیٰ وہ کفارات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ کس بارے میں؟ کفارہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، چھپا دینا۔ لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کفارہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپنا۔ میرا اللہ فرماتا ہے یکفر عنکم سیئاتکم، میں تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو چھپا دوں گا۔ اللہ اکبر، بندہ سچے دل سے توبہ کرے، میرا اللہ اتنا غفار ہے، اتنا غفار ہے، اتنا غفار ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے نہ صرف نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے بلکہ فرشتوں کے ذہن سے بھی نکال دیا جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے اس نے گناہ کیا ہے۔ کتنا کریم ہے میرا اللہ اپنے محبوب کی امت کے لیے۔ مطلب الا الذین آمنوا، ایمان والا خسارے میں نہیں ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ کفارہ کا معنی آپ جانتے ہیں نا، آپ سوال کرتے ہیں کئی دفعہ شاہ جی قسم کا کفارہ کیا ہے، پوچھتے ہیں نا، قسم کا فلاں گناہ کا روزہ توڑ لیا، اس کا کفارہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل جس سے اس گناہ پر پردہ پڑ جائے، معاف ہو جائے۔ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں وہ حقائق کو چھپاتا اور انکار کرتا ہے۔ لفظی معنی اس کا کیا ہے؟ چھپانا، ڈھانپ لینا۔ میرے نبی عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ وہ کفارات کے موضوع پہ بات کرتے ہیں، یعنی گناہوں کی معافی کے موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ میں بار بار جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ساری حدیث نہیں ہے، حدیث کا ایک حصہ اس کا بھی مفہوم ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب علیہ السلام وہ کفارات کیا ہیں؟ تو میرے نبی فرمان کے نماز کے علاوہ مسجد میں بیٹھ جانا،
جتنی دیر تک وہ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، جتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کچھ عرض کیا تھا، اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ کوشش کیجئے میرے یہاں حاضر ہونے سے پہلے آپ سارے کے سارے آ جائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ میرا ذاتی فائدہ نہیں ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے جو خطیب کے آنے سے پہلے مسجد میں آتا ہے نا، ایک اونٹ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے آپ جانتے ہیں؟ کتنے کا آتا ہے؟ کئی لاکھ روپے ہر جمعے خرچ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ ہم ٹکے ٹکے کی خاطر کتنی محنت کرتے ہیں، صبح تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کو اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے نبی کے صدقہ سے۔ اس وقت ویگنیں آتی ہیں، ہارن آپ کو سنتے ہوں گے، کئی آدمی وہ تہجد کے لیے ہارن سے اٹھتے ہیں، وہ ویگنیں صبح آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ سنا آپ نے بھی کبھی؟ آتی ہیں نا۔ وہ کس لیے آتی ہیں؟ ہاں بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، منڈی میں جانے والوں کے لیے۔ وہ ڈرائیور صبح سویرے اٹھتا ہے کہ میں منڈی میں لوگوں کو لے کے جاؤں گا، اور منڈی میں جانے والے بھی صبح اٹھتے ہیں۔ اگر اتنے صبح دنیا کی دولت کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے بھی اٹھا جا سکتا ہے نا، اپنی آخر بنانے کے لیے بھی اٹھا جا سکتا ہے نا۔ آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو جتنی دیر تک آپ بیٹھتے ہیں عادت بنا لیجئے، جب آپ مسجد میں داخل ہونے لگیں آپ عادت بنا لیجئے، عرض کیجئے مولا تعالیٰ میں اعتکاف کے نیت سے داخل ہو رہا ہوں۔ کیا بلا؟ پھر فائدہ کیا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کی طرح ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا یہ اضافی ثواب نہیں ہے؟ میرے رب کا انعام نہیں ہے؟ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، مفہوم حدیث ہے۔ میرے نبی ایک شب، کتاب الصلاۃ، مسلم سے کتاب الصلاۃ آپ خود مطالعہ کر لیں، میرے نبی ایک شب نماز عشاء ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تو رات 1/3 بھی چکی تھی۔ رات کے 3 برابر کے حصے کریں تو پہلا حصہ بھی چکا تھا۔ دراصل معمول یہ تھا، روزانہ کی عادت یہ تھی کہ صحابہ کرام جو روزانہ نماز پڑھنے والے، اس زمانہ میں یہ وقت مقرر نہیں تھا اتنے بج کے اتنے منٹ پر جماعت ہوگی، یہ بعد میں مقرر کیا گیا ہے، بلکہ یہ بھی بدعت ہے۔ بہرحال کہ یہ ٹائم نہیں تھا۔ کیا ٹائم ہوتا تھا؟ جب معمول کے نمازی آ جاتے، حضرت بلال میرے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا، 3 مرتبہ سلام عرض کر دیتے۔ اس کا معنی یہ تھا کہ میرے نبی کو اطلاع دے دی ہے کہ یا رسول اللہ نمازی آ گئے ہیں، تشریف لے آئیے۔ حضرت بلال گئے، اطلاع دے کے واپس آ گئے، سارے آ کے بیٹھ گئے۔ اب کسی کی جرت نہ تھی کہ دوبارہ جائے اور جا کے ریمائنڈ کروائے، نہیں، یہاں سارے کے سارے بیٹھے ہیں۔ 1/3 رات بیت گئی، پھر میرے نبی تشریف لائے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا، عالم یہ تھا، نیند کی وجہ سے ان کی ٹھوڑیاں سینوں کو لگی ہوئی تھیں، بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ میرے نبی فرمانے لگے، اے تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اس کے نہیں یا رسول اللہ ہم نے نماز ابھی نہیں پڑھی، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں نمازی کو ثواب کتنا ملتا ہے؟ ایک سند ہے جس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، ذہب عربی میں کہتے ہیں سونے کو، سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، یعنی یہ سند سونے کی ہے۔ یہ سند جو ہے نا یہ سونے کی، کیوں سونے کی کہا؟ اس کو بیان کیا امام محمد باقر نے، اور انہوں نے سنا اپنے ابا جی حضرت سیدنا علی اوس امام زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے ابا جی حضرت امام حسین سے، امام حسین نے سنا حضرت علی المرتضیٰ سے، علی المرتضیٰ نے سنا میرے نبی سے۔ اس سند کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، سونے کی سند۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول رحمت سے سنا کہ اے نمازی، اگر تیری نگاہوں کے سامنے سے پردے اٹھا دیے جائیں اور تجھے پتہ چل جائے کہ رب کائنات کے حضور تجھے کتنی عزت مل رہی ہے، تو پھر تو اللہ کی قسم تمنا کرے گا میں قیامت تک نماز کے اندر ہی کھڑا رہوں۔ مفہوم حدیث ہے کہ جب تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، مفہوم حدیث ہے جب تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تیرے گرد گرد اللہ کی رحمت کے فرشتے کھڑے ہو کر تیری زیارت کر رہے ہوتے ہیں، تجھے تک رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ تنہائی میں نماز پڑھیں یا جہاں بھی نماز پڑھیں، نماز پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں اللہ کے فرشتے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، آپ کی نماز میں محبت پیدا ہوگی، لا ابالی پن نہیں ہوگا کہ میں جلدی جلدی نماز پڑھ لوں،
کوئی دیکھ رہا ہے تیری نماز کو، فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلسل اس پہ برس رہی ہوتی ہے۔ آپ کی کوئی معزز شخصیت آپ کے گھر آتے ہیں، آپ کی محفل میں آتے ہیں، تو آپ ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہو، ایسے ہوتا ہے نا، تم پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہو، میرا رب نمازی پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ رب کائنات اپنی رحمت نے اسی لیے فرمایا کہ اگر تیری نگاہوں کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا جائے نا، تجھے پتہ چلے نا کہ تجھے کتنی عزت مل رہی ہے، تو تمنا کرے گا کاش میں قیامت تک نماز کے اندر ہی کھڑا رہوں۔ میں سنا رہا تھا وہ حدیث مبارکہ، میرے نبی تشریف لائے تو فرمانے لگے کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میرے نبی فرمانے لگے پھر تمہیں مبارک ہو، تمہارا یہ انتظار کرنا اللہ نے سارا نماز کے اندر درج فرما لیا ہے۔ یعنی جو تم انتظار کر رہے تھے تمہیں وہی اجر ملا، وہی پروٹوکول ملا جو نماز پڑھنے والے کو ملتے ہیں۔ تو جو آپ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کب خطیب آئے گا، ہمیں وہ حدیثیں سنائے گا، وہ آئے گا امام ہمیں نماز پڑھائے گا، آپ کا وقت ضائع نہیں جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کا کتنا فائدہ ہے ایک ایمان لانے کا۔ پھر ارشاد فرمایا والذی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، تنہا ایمان لانا ہی کافی نہیں، جہاں تک تجھ سے ممکن ہو سکے نیک اعمال بھی کرے گا، نیکی بھی کرے گا، پوری تغدو کرے گا۔ جس طرح ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کی خاطر صبح سویرے ہم اٹھتے ہیں کہ نفع زیادہ ملے گا، ویگن والا کہتا ہے دیہاڑی اچھی لگ جائے گی، سارے دن کے وہ میں جاؤں گا کما لاؤں گا، پھر میرے لیے آسانی ہوگی۔ دنیا کی خاطر ہم اتنی تغدو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اے کاش اے کاش اے کاش ہمیں اس چیز کا پورا احساس ہو جائے کہ قبر میں یہ دنیا نہیں بلکہ عمل کام آئیں گے۔ میرے کریم آقا نے سمجھانے کا طریقہ میرے نبی کا بڑا پیارا تھا، بہت ہی پیارا طریقہ تھا۔ فرمانے لگے تیرے 3 دوست ہیں، مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں سنا رہا۔ تیرے 3 دوست ہیں، ایک وہ دوست ہے کہ جو تیری آنکھیں بند ہوتے ہی تیرا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، گویا بے وفا دوست ہے۔ فرمایا وہ دنیا کا مال ہے۔ انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں بند، بلکہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اس مال کی خاطر بچہ بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بھائی بہنوں کا حصہ دبا لیتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی اس مال کی وجہ سے۔ تیری آنکھیں بند ہوتے ہی تیری کلائی گھڑی بھی اتار لی جائے گی، تیری جیب کو ٹٹول کر جتنی رقمیں نکال لی جائے گی۔ اللہ مجھے معاف فرما، جملہ سخت ہے، کتنے بدبخت ہیں جو مرے ہوئے ابا کے انگوٹھے لگواتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا، پتہ نا آپ کو، پٹواری کو گھر بلا لیتے ہیں، مرے ہوئے ابا کے انگوٹھے لگواتے ہیں۔ یہ سب کو تیرا چین جائے گا، یہ تیری زمین تیری جائیدادیں، یہ تیری ملیں تیری فیکٹریاں، تیرا بینک بیلنس، تیرا سونا تیرا چاندی، یہ انبار سارے تیرے نہیں کسی اور کے ہو جائیں گے، ایک ایک پائی کا حساب تجھے دینا ہوگا۔ اور دوسرا تیرا دوست کیا ہے؟ تیری ماں تیرا ابا اگر وہ زندہ ہیں، تیرے بہنیں تیرے بھائی اگر وہ موجود ہیں، تیرا بیٹا تیری بیٹی، تیرے اعزاء و اقربا، تیرے خاندان، تیرے قبیلے والے، تیرے یار، تیرے دوست جو رو رو کر ہلکان ہو رہے تھے، اس وقت تک وہ کھانا بھی نہیں کھاتے جب تک تجھے مٹی میں دبا نہیں آتے۔ جلدی کرو جنازہ کرو لے جاؤ اسے، تجھے پھر سپرد خاک کر کے مٹی میں دبا کے آ جاتے ہیں۔ یہ قبر تک تیرے ساتھ جاتے ہیں، کوئی قبر میں تیرے ساتھ نہیں جاتا، قبر تک جاتے ہیں، قبر میں نہیں جاتے، قبر تک جاتے ہیں، یہ بھی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ پھر ایک وہ تیرا عمل ہے جو قبر میں تیرے ساتھ جاتا ہے۔ بے وقوف نہ بن، بے وقوف نہ بن، اس عمل کو یاد رکھ، وہ تیرے ساتھ تیرے قبر میں جاتا ہے۔ یہ 3 دوست ہیں، پھر سب سے اچھا دوست کون سا ہے؟
جو قبر میں جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس موضوع پہ لمبی گفتگو کروں گا، جو قبر میں جاتے ہیں عمل وہ وہاں جا کے کیا کرتے ہیں، نیک عمل کیا کہتا ہے، بد عمل کیا کرتے ہیں۔ وقت کم ہے اس لیے میں اس موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہا۔ میں بتا رہا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو خود نیک عمل کرتے ہیں وہ خود تنہا نیک عمل نہیں کرتا، وتواصوا بالحق، وہ لوگوں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتا ہے، حق کی وصیت کرتا ہے۔ بہت عزت والے میرے بھائیو، غور کے ساتھ سن لیجئے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب آقا کے بڑے جید صحابی ہیں، بڑے معتبر صحابی، فقیہ صحابی ہیں، مفتی صحابی ہیں۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھیں میرے نبی فرماتے ہیں جس کے ذمہ قرضہ ہو وہ شہید بھی ہو جائے وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک قرضے کا انتظام نہیں ہوتا۔ میرے کریم کی یہ عادت تھی صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب ہی دائما ابدا، کوئی جنازہ آتا تو میرے نبی سوال فرماتے تھے نماز جنازہ ادا کرنے سے قبل، اس کے ذمہ قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ قرضہ نہیں ہے تو جماعت کروا دیتے، جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ قرضہ ہے، پھر دوسرا سوال ہوتا وہ قرضہ کون ادا کرے گا؟ کوئی ذمہ داری لیتے ہیں؟ اگر اس کے لواحقین میں سے، اس کی اولاد میں سے، اس کے والدین، بہن بھائی یا کوئی بھی یہ کہتے یا رسول اللہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، میں ذمہ دار ہوں، تو پھر میرے نبی پھر بھی نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر کوئی ذمہ داری نہ اٹھاتا میرے نبی مصلی سے پیچھے آ جاتے، تم نماز پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے رب کا وعدہ ہے کہ میں مقروض کو جنت میں نہیں بھیجوں گا، میرے نبی اس کے جنت پہ جانے کی دعا ہی نہیں فرماتے تھے۔ میرے نبی کی دعا تو رد نہیں ہوتی، جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اب کوئی شدید ضرورت کے تحت بھی قرض نہ لیتا تھا کہ میں مر گیا تو میرے نبی جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ میرے کریم تو اللہ کی عزت کی قسم بڑے ہی کریم ہے، بڑے ہی کریم ہے، بڑے ہی کریم ہے۔ میرے کریم کی خدمت فیض درجہ میں بعض مسئلے ایسے آئے کہ یا رسول اللہ فلاں شدید مجبور تھا، اس نے صرف اس لیے قرضہ نہیں لیا میں مر گیا تو حضور جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ پھر میرے نبی کا طرز عمل کیا تھا؟ فرماتے بھی اس کے ذمہ قرضہ تو نہیں ہے؟ جی نہیں، جنازہ پڑھا دیتے۔ فرماتے اس کے ذمہ قرضہ ہے؟ جی ہے۔ فرماتے لوگوں سن لو اس کا قرضہ میں مصطفیٰ ادا کروں گا، مجھ سے لے لو۔ یہ جو وراثت چھوڑ کے گیا نا، جو مال چھوڑ کے گیا، اس کے رشتہ دار بیٹے بیٹیاں جن کو وراثت ملی ہے، وراثت وہ بانٹ لیں اور اس کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں بیان کر رہا تھا سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی بات۔ فرماتے ہیں کہ میری بیوی کا حق مہر میرے ذمہ قرضہ ہو کہ میں ادا نہیں کر پایا، حق مہر اپنی بیوی کا، وہ نماز نہ پڑھے تو میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ غور سے سنیے میری بات کو۔ فرماتے عبداللہ ابن مسعود میری بیوی اگر اس کا حق مہر میرے ذمہ ہے اور میں ادا کرنے پہ قادر نہیں ہوں، میں مقروض ہوں، وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو طلاق دے دوں گا۔ قیامت کے دن میرا اللہ اگر مجھ سے سوال فرمائے گا اوے عبداللہ تو نے اپنی بیوی کا قرضہ کیوں ادا نہیں کیا، میں تجھے جنت میں نہیں بھیجوں گا، تو میں عرض کر دوں گا مولا تجھے پتہ ہے میرے پاس رقم نہیں تھی، میرے پاس سونا اور چاندی نہیں تھا، لیکن اگر میرا اللہ مجھ سے یہ سوال کرے گا نا اے عبداللہ تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ بھائیو کبھی سوچا میری بیوی میرے کپڑے نہ دھوئے تو میں ناراض ہوں، میری بیوی مجھے کھانا پکا کر نہ دی تو میں ناراض ہو جاؤں، میری بیوی میری عزت نہ کرے تو میں ناراض ہو جاؤں، میری بیوی میرے بچوں کی اس کی حفاظت نہ کرے، ان کی صحیح پرورش نہ کرے، میں ناراض ہو جاؤں، میری بیوی گھر کی صفائی نہ کرے تو میں ناراض ہو جاؤں، اپنے لیے ناراض ہو جاؤں، میری بیوی نماز نہ پڑھے تو میں چپ کر کے بیٹھا رہوں۔ پھر کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو رب سے اعلیٰ جان لیا کہ اپنی باتوں پر میں ناراض۔ فرماتے میں اس کو طلاق دے دوں گا تو اس سے پوچھا جائے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے راعی ہو، تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تمہاری اولاد نماز پڑھتی تھی، تمہاری بیوی بچے نماز پڑھتے تھے، تمہارے بہن بھائی اگر تم اختیار رکھتے تھے ان کو نمازی تم نے بنایا۔ وتواصوا بالحق، ایمان والے کی عادت ہے وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہی رہتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہی رہتا ہے، حق کی جانب بلاتے ہی رہتے ہیں۔
اللہ رب العزت جل وعلا قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا فرض منصبی ہے تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہو، کبھی بھی نیکی کی دعوت دینے سے روکو نہیں، نیکی کی وہ مانے نہ مانے، تم دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کبھی تو کھلے گا نا، کھٹکھٹاتے رہو، تمہیں اجر ملتا چلا جائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کا معنی ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جانا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، جس طرح روزہ بھی صبر ہے اور خود ہی مضبوطی کے ساتھ نیکی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو لوگوں کو حق کی وصیت کرتے رہتے ہیں، صبر و استقامت کے کوہ گراں ہیں، میرے اللہ فرماتا ہے وہ خسارے میں نہیں، ان کا ہر قدم یوں سمجھیے جنت کی طرف اٹھ رہا ہے۔ آخری حدیث بار کا سنا کر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ میں نے یہ کہا نا ہر قدم جنت کی اٹھ رہا ہے، اس لیے میرے ذہن میں حدیث آ گئی، میں نے کہا سنا دیتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے جو بندہ اپنے گھر سے فجر کے وقت وضو کر کے سنتیں پڑھ کے مسجد کی طرف آئے گا، جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم جنت کی طرف اٹھے گا۔ تو ایمان والا ہے، تو ایمان والا ہے، تیرا اٹھا ہوا قدم بھی دنیا کی طرف نہیں اٹھتا، وہ جنت کی طرف جا رہا ہو۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔